बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्लाह खान हूँ। आज इमरान खान के लिए एक अहम दिन है। आज इमरान खान का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास अपील के तौर पर आएगा और जो डीबी है जिसमें तारिक महमूद जहांगीरी और ख़ुद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस केस को सुनेंगे। एक आम तासुर ये पाया जा रहा है कि आमिर फारूक साहब अगर इस केस को सुनते हैं तो वो करेंगे ये कि 14 दिन के लिए नोटिस जारी कर देंगे। 14 दिन की तारीख देकर कहेंगे कि जी ठीक है, अगले 14 दिन में जो है वो तमाम जो फरीकैन हैं वो रिकॉर्ड के साथ पेश हों और वो उन यानी तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर देंगे। हालांकि नोटिस वो 1 दिन का भी जारी कर सकते हैं, 2 दिन का भी कर सकते हैं, लेकिन 14 दिन का भी कर सकते हैं। तो एक आम तासुर ये है कि वो 10, 12 या 14 दिन का एक नोटिस जारी करेंगे। मैक्सिमम जो लिमिट है, जैसे हुमायूं दिलावर साहब ने जो सज़ा सुनाई है वो कानून में दर्ज जो मैक्सिमम सज़ा है वो उन्होंने सुनाई है। यानी उनका इख्तियार था कि वो 1 साल की सज़ा भी सुना सकते थे, लेकिन कानून उनको चूंकि 3 साल का मैक्सिमम सज़ा सुनाने का कहता था तो उन्होंने मैक्सिमम सज़ा सुनाई है। इसलिए मैक्सिमम 14 दिन के का जो है वो नोटिस जारी कर सकते हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब। लेकिन इस पर वकला का ये ख्याल है, मसलन सलमान राजा साहब का और बाकी लोगों का, कि अगर चाहें आमिर फारूक साहब तो इसमें वो इसको कल ही इस ऑर्डर को सस्पेंड भी कर सकते हैं। ये उनके इख्तियार में है और वो चाहें तो कल बुनियादी हेयरिंग करके, और उसकी वजह यह है कि इस फैसले में चूंकि बहुत लकूनास हैं, इसमें हक़ दिफा नहीं दिया गया और हक़ दिफा की जो एप्लीकेशन है वो भी पेंडिंग थी और उसमें सुना नहीं गया, तो ये बुनियादी आर्गूमेंट सुनने के बाद वो इस जजमेंट को सस्पेंड कर दें और कहेंगे ठीक है, हम इस जजमेंट को सस्पेंड कर रहे हैं, मुलजिम की रिहाई अमल में आ जाए, बाकी फिर हम अपीलें जो है वो इसकी सुनते रहेंगे, आप अपील में आ जाइए। ये तरीक़ाकार ये भी हो सकता है, लेकिन तहरीक इंसाफ के वकला को जस्टिस आमिर फारूक साहब से ये तवक्को नहीं है। अब शेर अफजल खान मरवत जो हैं, जो कोर कमेटी के मेंबर भी हैं तहरीक इंसाफ के और इमरान खान के जो हैं वो वकील भी हैं, वो कलाम से एक भी हैं। शेर अफजल खान मरवत ने जो है वो मालिक साहब के प्रोग्राम में बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है और उसमें उन्होंने कहा है कि हमने 3 जुलाई को दरख्वास्त दे रखी है और 3 जुलाई को दरख्वास्त ये दी थी कि जी आमिर फारूक साहब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के तमाम केसेस से ख़ुद को रिक्यूज़ कर लें और वो इमरान खान का कोई भी केस जो है वो ख़ुद ना सुने। चूँकि वो कहते हैं कि जी हमने दरख्वास्त दायर कर रखी है, तो हम कल जब अदालत के सामने जाएंगे, यानी आज जब वो अदालत के सामने जाएंगे और डीबी के सामने जाएंगे, डबल बेंच के सामने जाएंगे, तो आमिर फारूक साहब से दरख्वास्त करेंगे कि हमने चूंकि ये दरख्वास्त कर रखी है, दायर कर रखी है कि आप ये केस ना सुने, तो बराह करम आप खुद को रिक्यूज़ कर लें। और इससे भी ज़्यादा अहम बात ये नहीं, एक तो ये है कि वो खुद उनके चीफ जस्टिस के मुंह पर जाकर कहेंगे कि आप खुद को बेंच से अलग कर लें, लेकिन अगर वो नहीं मानते और फिर भी खुद को बेंच से अलग नहीं करते तो ऐसी सूरत में फिर जो है वो हम उनके सामने दलाइल ही नहीं देंगे और हम दलाइल देने की बजाय सुप्रीम कोर्ट जाना मुनासिब समझेंगे और सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये कहेंगे कि जी हमने इस जज के सामने इसके बाइस होने के हवाले से जो है वो दरख्वास्त डाल रखी है, इसलिए हमारा केस किसी और जज के सामने लगाया जाए। लेकिन इसमें अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करेगी, और सुप्रीम कोर्ट जो खुद इस मसले का शिकार रही है कुछ अर्सा पहले, जब PMLN आकर कहती थी कि जी 2 जजेस जो हैं खुद को रिक्यूज़ कर लें ये जो इलेक्शन वाले केस में से, लेकिन जजेस ने रिक्यूज़ नहीं किया और चीफ जस्टिस पूछते रहे कि क्यों रिक्यूज़ कर लें, तो अब ये सवाल यहाँ पर भी उठेगा फिर कि आमिर फारूक साहब क्यों रिक्यूज़ कर लें। तो उसका जवाब उनके पास मौजूद है कि उन्होंने कई ऐसे केसेस में जो है वो रूटीन से हट के काम किया है। मसलन इमरान खान की गिरफ्तारी को उन्होंने कानूनी करार दिया है अहाता अदालत से। मसलन आमिर फारूक साहब ने जो है वो टेरियान वाइट केस में ये किया कि जो अक्सरियती फैसला था उसको क्रश करके और फिर फैसला ही रोक के बैठ गए, जिसको नाकाबिल समाअत करार दिया था। फिर अभी उन्होंने इनको फैसिलिटेट किया हुमायूं दिलावर साहब को, और हुमायूं दिलावर साहब को उन्होंने पहले किसी और जज के पास मामला था, फिर हुमायूं दिलावर को आमिर फारूक साहब ने ही अपॉइंट किया और फिर उनको फैसिलिटेट किया कि वो फैसला सुनाए। तो शायद ये इतना मवाद बन जाए कि जिसकी बुनियाद पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में कोई रिलीफ मिल सके। तो बज़ाहिर तहरीक इंसाफ ने जो अपनी पॉलिसी बताई है वो ये बताई है कि हम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के सामने जाएंगे और उनसे जाकर कहेंगे कि जी आप खुद को रिक्यूज़ कर लें, और अगर वो रिक्यूज़ नहीं करते तो फिर वो इस जज आमिर फारूक के सामने दलाइल देने के बजाय वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे कि आमिर फारूक साहब एक बाइस जज हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, अब अगेन इसके अंदर एक अननेचुरल सी बात या एक रूटीन से हट के बात हुई है, वो ये हुई है
کہ جب ایک ڈی بی پہلے سے کام کر رہی ہوتی ہے اور وہ کیسز سن رہی ہوتی ہے تو تمام کیسز اگر ڈی بی کے پاس جانے ہو تو اسی ڈی بی کے پاس جاتے ہیں. تو ایک ریگولر ڈی بی آلریڈی موجود ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اس طرح کے کیسز کو سن رہی ہے. لیکن اس کیس میں ایک اسپیشل ڈی بی کریٹ کی ہے جسٹس عامر فاروق صاحب نے, اور اس اسپیشل ڈی بی میں خود کو بھی رکھا ہے. حالانکہ جو روٹین کی ڈی بی چل رہی ہے اس میں جسٹس عامر فاروق صاحب نہیں ہے, اور اگر اسی ڈی بی کے پاس چلا جائے تو تحریک انصاف کو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جسٹس عامر فاروق صاحب نے میک شور کیا ہے کہ وہ اپنے پاس اس کیس کو رکھیں اور خود اس اسپیشل ڈی بی کا حصہ بنیں, یعنی عمران خان کے اس کیس کے لیے اسپیشل ڈی بی بنائی گئی ہے. تو یہ ایک نقطہ بھی ہے جو عامر فاروق صاحب کے سامنے بھی اٹھایا جا سکتا ہے اور سپریم کورٹ میں بھی جا کے اٹھایا جا سکتا ہے کہ کیوں اس ایک اسپیشل کیس کے لیے ایک اسپیشل ڈی بی بنائی گئی جس میں خود عامر فاروق صاحب نے میک شور کیا ہے کہ وہ اس کے اندر خود بیٹھیں. اب ایک سوال پی ٹی آئی کے وکلاء سے کیا جاتا ہے کہ جی آپ کو عامر فاروق کے علاوہ کس کس جج پر اعتراض ہے, یعنی کیا جسٹس طارق محمود جہانگیری پر بھی ہے یا کسی اور پر بھی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کوئی سے 2 ججز لگا کر ڈی بی بنا دیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, صرف عامر فاروق صاحب نہ ہو. یعنی پوری اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز میں سے کوئی 2 ججز لگا دیں, کوئی اعتراض نہیں ہے, ڈی بی بنا دیں, لیکن عامر فاروق صاحب نہ ہوں. یعنی اعتراض جو ہے وہ صرف ایک جج کے اوپر ہے. اس لیے تحریک انصاف کوئی ایسا نہیں کر رہی کہ پک اینڈ چوز نہیں کر رہی, یہ نہیں کہہ رہی کہ سینئر موسٹ کے سامنے لگائیں, جیسے پہلے ہم نے سپریم کورٹ میں تماشا دیکھا تھا کہ جی 2 سینئر موسٹ لیں, جی ٹاپ کے ساتھ سینئر موسٹ لے لیں, یعنی پک اینڈ چوز ججز شاپنگ جس کو کہا گیا تھا. ایسا نہیں کر رہی تحریک انصاف کہ جی ہمیں تو اوپر کے 2 دے دیں یا نیچے کے 2 دے دیں, یا ایک اوپر کا دے دیں, ایک نیچے کا دے دیں, ایک سینئر موسٹ دے دیں, ایک جونیئر موسٹ دے دیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ عامر فاروق کے علاوہ کوئی بھی 2 ججز دے دیں, ہمارے لیے قابل قبول ہیں. تو تحریک انصاف کا یہ اب جو موقف ہے یہ بڑے انٹرسٹنگ ہوگا کہ اب جب یہ معاملہ ڈی بی میں جاتا ہے تو عامر فاروق صاحب کس طرح سے ریاکٹ کرتے ہیں. لیکن ایک 2 چیزیں میں آپ کو اور بتا دوں جو بہت ہی قابل افسوس بات ہے, وہ یہ ہے کہ پہلے جو وکلاء ہوتے ہیں وہ کرمنل سے کرمنل شخص کا, یعنی قاتل, مرڈرر, ریپسٹ کا بھی جو ہے وہ دفاع کرنے کے لیے عدالت میں پیش ہوتے ہیں, اور وکیل کے خلاف کبھی کارروائی نہیں ہوتی. یہ نہیں کہا جاتا کہ تمہیں شرم نہیں آ رہی کہ تم نے ایک قاتل کا مقدمہ لڑ رہے ہو, تمہیں شرم نہیں آ رہی کہ تم جو ہے وہ ایک زانی کا مقدمہ لڑ رہے ہو یا بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے کا مقدمہ لڑ رہے ہو. یہ کبھی نہیں کہا جاتا, بلکہ وکیل کا کام مقدمہ لڑنا ہوتا ہے, اور وکیل آ کر اپنا جو ہے وہ دلائل دیتا ہے. یہاں پر لوگوں نے ریمنڈ ڈیوس کا بھی مقدمہ لڑا ہوا ہے, یہاں پر عمران خان پر قتل کرنے کی کوشش کرنے والے شخص جو ہے اس کا بھی میاں داؤد مقدمہ لڑ رہے ہیں. تو وکیل کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہوتی. لیکن یہاں پر کیا ہوا ہے, عمران خان کے وکیلوں پہ بھی گھیرا تنگ ہونا شروع ہو گیا, اور عمران خان کے وکیل نعیم حیدر پنجوتا کو بھی آج بلایا گیا اور پھر ڈیٹین کر لیا گیا. اب شاید ان کی رہائی ہو گئی ہے اور وہ چھوٹ گئے ہیں, لیکن ان کو بھی پکڑ لیا گیا. تو اگر ہائی پروفائل کیسز میں, جو اس طرح کے کیسز میں جیسے عمران خان ہیں, ان کے وکیلوں کو بھی اگر پکڑا جانے لگے گا. اب ایک اور نوٹس آ گیا, اور یہ نوٹس جو ہے وہ خواجہ حارث صاحب کو بھی ایف آئی اے نے بلا لیا ہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز پر ایف آئی اے نے ان کے خلاف بھی تحقیقات شروع کر دی ہیں. تو خواجہ حارث صاحب جو عمران خان کا وکیل ہیں, خود ان کو بھی ایف آئی اے نے طلب کر لیا ہے کہ پیش ہو کر وضاحت کریں کہ آپ نے یہ باتیں کیوں کی جج کے فیس بک پوسٹ کے حوالے سے. بھائی جج صاحب کے فیس بک اکاؤنٹ پر پوسٹیں لگی ہیں تو بات تو ہوگی. وہ الگ بات ہے کہ جج صاحب کہیں کہ جی یہ میں نے نہیں لگائی ہیں, کس نے لگائی ہیں, لیکن جج صاحب کے اکاؤنٹ پہ پوسٹیں تو لگی ہیں نا. اس کو تو خود جج ہمایوں دلاور بھی ڈینائی نہیں کر رہے کہ پوسٹیں لگی ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو ہے وہ وکلاء کو کم از کم تحفظ دیا جائے. اب خواجہ حارث صاحب کو بھی دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی کوشش یہ ہے کہ عمران خان کے جو وکلاء ہیں وہ بھی وہ مقدمہ نہ لڑیں اور تنگ آ کے مقدمہ لڑنا چھوڑ دیں. تو یہ اس وقت جی صورتحال ہے. آج ایک جیو نے خبر چلائی, انہوں نے کہا کہ جی عمران خان اپنے سورسز سے خبر چلائی کہ عمران خان جیل میں پریشان اور اپسیٹ ہیں. اور بھائی جیل میں سارے پریشان اور اپسیٹ ہی ہوں گے, اس میں خبر والی کون سی بات ہے. اور اس سے خبر کا ایک قصہ تھا, یعنی ایک تو یہ کہا گیا نا کہ عمران خان جیل میں پریشان اور غیر مطمئن ہے. تو بھائی ہر بندہ غیر مطمئن نہیں ہوگا نا, جیل کے اندر خوش کون ہوگا کہ جی ہاں جیل میں بڑا خوش ہے, یہ خبر تھوڑی ہوگی. وہ ظاہر ہے جیل میں تو ہر بندہ پریشان ہی ہوگا. لیکن یہ خبر انہوں نے جو چلائی ہے, اس کا مجھے نہیں پتا کیا سورس ہے, کہ عمران خان نے اپنے وکلاء سے کہا کہ مجھے جلد از جلد باہر نکالو. جبکہ ان کے وکیل نعیم حیدر پنجوتا نے بھی کہا کہ ساری باتیں ہوئیں, کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا کہ عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کب باہر نکال رہے ہو, مجھے کیسے باہر نکال رہے ہو. اور آج شیر افضل خان مروت ملنے کے لیے گئے تھے, آئی ہوپ کہ اب تک ان کی ملاقات ہو چکی ہوگی. انہوں نے بھی ایسا کچھ نہیں کہا کہ مجھے عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے جلد از جلد باہر نکال رہے ہو, مجھے کب باہر نکال رہے ہو.
تو اور اگر کہا بھی ہے تو کیا اس میں رہائی کی کوشش کرنا ہر شخص کا حق ہے؟ تو کیا اس میں کوئی ایسی بات کی ہے عمران خان نے جس پر ان کو انسلٹ کیا جانا چاہیے؟ یعنی وہ خاموش ہو کر جیل کے اندر بیٹھیں اور رہائی کی عدالت کے لیے عدالتی راستہ بھی اختیار نہ کریں، جبکہ وہ جانتے ہوں اور سمجھتے ہوں کہ ان کو غیر قانونی طور پر جیل میں ڈال دیا گیا ہے؟ تو یہ بہت ہی عجیب و غریب سی لاجکس آج کچھ ہمارے صحافی اور کچھ چینلز یہ پیش کرتے رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا ایک ہی جیسے ٹکرز کہاں سے بن کر آتے ہیں اور ایک ہی جیسی خبریں ایک ہی جیسے نظریات رکھنے والے اینکرز اور جرنلسٹ کیسے چلانے لگتے ہیں۔ آخر میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ہاں، راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ ان کا نام بڑی اہمیت اختیار کر گیا ہے ایک رات پہلے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، اگر تو شہباز شریف صاحب نے اس نام پر اتفاق کر لیا جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آیا، پھر تو لڑائی، یعنی جو نام دیے جائیں گے راجہ ریاض صاحب کی طرف سے، وہی نام اگر شہباز شریف کی طرف سے بھی ہوتے ہیں یا اتفاق ہو جاتا ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر شہباز شریف صاحب اپنے بڑے بھائی کے کہنے پر ایسے نام لے کر آتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو قابل قبول نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ ایسے نام پریزنٹ کریں گے راجہ ریاض صاحب جو وہاں پر بڑے بھائی کو قبول نہیں ہوں گے۔ پھر راجہ ریاض صاحب جو نام پریزنٹ کریں گے اس نام پر شہباز شریف اور ان کے درمیان اتفاق رائے نہیں ہو پائے گا، اور جب اتفاق رائے نہیں ہو پائے گا تو پھر یہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس جائے گا، اور پھر پارلیمانی کمیٹی کے پاس بھی اتفاق رائے نہیں ہوگا، اور پھر یہ معاملہ چلا جائے گا الیکشن کمیشن کے پاس۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب الیکشن کمیشن کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار آ جائے تو پھر فیصلہ کون کرتا ہے؟ پھر فیصلہ وہی کرتا ہے جن کا فیصلہ ہونا ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے پنجاب میں دیکھا تھا۔ تو اس طرح کی صورتحال میں راجہ ریاض صاحب بڑی اہمیت اختیار کر گئے ہیں۔ ان کی خواہش تو یہ ہوگی کہ وہ امتحان میں نہ ہی پڑھیں، کیونکہ اگلا الیکشن انہوں نے بہرحال نون لیگ کے پلیٹ فارم سے لڑنا ہے، اور ان کی کوشش یہ ہوگی کہ اتفاق رائے ہو جائے اور اس ایک ایسے نام پر ہو جائے جس نام پر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب بھی متفق ہوں۔ لیکن مسئلہ شہباز شریف کے متفق ہونے کا نہیں ہے، مسئلہ ان کے بڑے بھائی نواز شریف کے متفق ہونے کا ہے۔ کیا وہ متفق ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ بہرحال اب یہ چند گھنٹے کی بات رہ گئی ہے، نگران وزیر اعظم کا نام سامنے آنا ہے تو پتہ چل جائے گا کہ کہانی کیا ہوئی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔